مرزا ناصر کے پاس طاہر احمد بھاگا بھاگا آیا کہ ہم نے اپنی سرزمین پر مرزا غلام قادیانی کے خلاف نعرے لگتے ہوئے سنے. مرزا غلام قادیانی کا لٹریچر پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک کر پاؤں کے جوتے کے نیچے روندا گیا, اس کے اوپر تھوکا گیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. طاہر نے ناصر کو رپورٹ دی. ناصر نے طاہر سے کہا جاؤ موجودہ وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے پاس جاؤ, انہیں اپنا احسان یاد دلاؤ کہ ہم نے الیکشن میں آپ کا ساتھ دیا, ہم نے الیکشن میں کامیابی کے لیے آپ کا ساتھ دیا. جناب ذوالفقار علی بھٹو بڑے ہی زیرک قسم کے سیاستدان تھے. انہوں نے اس سازش کو بھانپ لیا کہ طاہر اپنی لڑائی, اپنا توق غلامی, اپنی بغیرتی, اپنی ذلت میرے سر پہ لگانا چاہتا ہے. میں ان مسلمان طلبہ کے خلاف کارروائی کا آرڈر جاری کروں, پورا ملک میرے خلاف سراپا احتجاج ہو جائے. جناب ذوالفقار علی بھٹو کے گلے میں لعنت, بے غیرتی, توتکار کا ہار تیار کر کے جو طاہر پہنانے کے لیے ناصر کے حکم پر آیا تھا, جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بل دیا, مرزا طاہر کو اپنے قدموں کے نیچے روندا اور اسے دوبارہ کھڑا کر کے وہی ہار اس کے گلے میں ڈال کے اس کو تھپکی لگا کے کہا میں تو تمہیں بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا مگر تم لوگ تو چوہے سے بھی زیادہ بزدل نکلے, 4 طالب علموں کو تم کنٹرول نہیں کر سکے. طاہر سمجھا بھٹو صاحب کی طرف سے ہمیں اجازت ہے زمین اوپر آسمان نیچے کر دینے کی, اس زمین کا امن تہو بالا کرنے کی ہمیں اجازت ہے. چنانچہ طاہر نے آ کر ناصر کو پیغام دیا, انہوں نے سیکورٹی لگائی, وہ قافلہ واپس آیا. 29 مئی 1974 کو چناب نگر ربوہ اسٹیشن پر قادیانیوں نے نہتے مسلمان طلبہ کو مارا پیٹا, ادموا کر دیا, لہو لہان کر دیا. میں تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں اس لیے کہ اگلی بات تک آپ کو لے جانا ہے. 29 مئی ربوہ اسٹیشن پر چناب نگر اسٹیشن پر قادیانیوں نے مسلمان طلبہ کو مارا پیٹا. پورے ملک میں تحریک چلی, آل رسول کے چشم و چراغ, خانوادہ رسول کے چشم و چراغ, حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری آپ کی میری جماعت کے امیر تھے, ان تک اطلاع پہنچی, پورا ملک سراپا احتجاج ہوا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اعلان کیا پوری قومی اسمبلی کو ایک کمیٹی کی شکل میں تحلیل کیا جائے گا, بجٹ جون میں پیش کیا جائے گا, اس کے بعد یہ مسئلہ قومی اسمبلی کی سب کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے گا. چنانچہ 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی رات جناب ذوالفقار علی بھٹو نے جناب مفتی مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کو ایک پیغام بھیجا کہ کل 7 ستمبر ہے, میں نے قوم سے وعدہ کر رکھا ہے قادیانی مسئلے کا آخری حل 7 ستمبر تک پیش کر دیا جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں 4 افراد حزب اختلاف کی طرف سے, 4 حضرات حزب اقتدار کی طرف سے ٹیبل ٹاک کر لیں, مل بیٹھ کے متفقہ قرارداد تیار کر لیں. مفتی صاحب نے کہا بڑے شوق سے ٹیبل ٹاک کریں گے, آپ بھی آئیں ہم بھی آئیں گے. چنانچہ جناب ذوالفقار علی بھٹو, وفاقی وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ, وفاقی وزیر مذہبی امور جناب کوثر نیازی, لا سیکٹری افضل چیمہ حزب اقتدار کی طرف سے, 4 افراد حزب اختلاف کی طرف سے, مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود, حضرت مولانا شاہ احمد نورانی, چودھری ظہور الہی, پروفیسر غفور احمد, یہ 4 حضرات حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے آمنے سامنے بیٹھے. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں ٹیبل ٹاک یہ ہوتی ہے جو ابتدا میں حاوی ہو جائے آخر تک حاوی رہتا ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو بڑے ہی زیرک قسم کے, بڑے ہی مہا تیز سیاستدان تھے. انہوں نے اسی منصوبے پر, اسی ڈپلومیٹک پر عمل کرتے ہوئے بیٹھتے ہی مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب 3 مہینے گزر چکے ہیں, پورا ملک عملاً مفلوج ہو چکا ہے,
स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद हैं, स्टूडेंट सड़कों पे सरापा एहतजाज है, फैक्ट्रियां मिलें बंद हैं। क्या आप लोगों ने कसम खा रखी है पाकिस्तान की तरक्की नहीं होने देनी? तवज्जो कीजिए, ये टेबल टॉक हो रही है। इस्लाम के मतवाले, शोहदाए इस्लाम के नाम लेवा, पैगंबर खुदा की खत्म नबुव्वत के मुहाफिज, ताज खत्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए मैदान में उतरे हैं। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, आप उलमा ने कसम खा रखी है पाकिस्तान की तरक्की नहीं होने देनी। मुफ्ती साहब ने गोया के जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस सवाल और एतराज को सुना ही नहीं, मुंह नीचे करके लबे मुस्कुराते रहे। मुस्कुराहट के बाद मुफ्ती महमूद साहब ने गर्दन उठाई। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, क्या आपने कसम खा रखी है पाकिस्तान की तरक्की नहीं होने देनी? उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद ने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कहा, मुझे ये पता चला है कल खातून अव्वल जनाब नुसरत भुट्टो की मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी से मुलाकात हुई है, क्या ये मेरी मालूमात दुरुस्त है? जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हजरत मुफ्ती महमूद साहब से कहा, जी हाँ, हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी दामत बरकातुहुल आलिया से खातून अव्वल नुसरत भुट्टो की मुलाकात हुई। मुफ्ती साहब ने कहा, मेरी मालूमात ये हैं कि ये मुलाकात फेस टू फेस, 1 to 1 हुई, आमने सामने कोई और नहीं था। जनाब भुट्टो साहब ने कहा, जी हाँ, मेरी मुलाकात उनकी मुलाकात हुई, इस मुलाकात में वो दोनों शरीक रहे। मुफ्ती महमूद साहब ने कहा, मेरी मालूमात ये हैं कि हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने हमारी खातून अव्वल वज़ीर आज़म की अहलिया मोहतरमा को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत का अकीदा समझाया है। फितना कादियानियत के खिलाफ खातून अव्वल नुसरत भुट्टो को ब्रीफिंग दी है। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, जी हाँ, आपकी मालूमात दुरुस्त हैं। अब जरा तवज्जो कीजिए, अब मैं उस पॉइंट पर आपको लेकर आया हूँ जिसके लिए मैंने इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधी। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह खातून अव्वल नुसरत भुट्टो के सामने आए। हमारी नुसरत भुट्टो का ताल्लुक ईरान के साथ था। आप जानते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत हर ईमान वाले का हिस्सा है। हमारे दिलो दिमाग के अंदर अहले बैत की मोहब्बत है। हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने नुसरत भुट्टो के सामने मिर्जा गुलाम कादियानी का वो हवाला रखा जिसमें मिर्जा गुलाम कादियानी ने हजरत अलीउल मुर्तजा के खिलाफ बदजुबानी की। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने नुसरत भुट्टो के सामने मिर्जा गुलाम कादियानी का वो हवाला पेश किया। नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, खुदा की कसम, इस नूरानी मजलिस में ईमान वाले लोगों के सामने मेरी जुबान थर थर कांपती है, मेरी आंखें खून के आंसू रोती हैं, मेरे दिलो दिमाग के अंदर एक आग की भट्टी अंगारे मारती है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा की शान अक़दस में वो हर्जा सराई की, वो कुफरिया कलिमात बोले जो मैं आज की इस नूरानी मजलिस में आप जैसे नूरानी लोगों के सामने नहीं कह सकता। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने नुसरत भुट्टो के सामने मिर्जा कादियानी का सैयदा फातिमा की शान अक़दस में नज़ेबा पर मबनी कुफरिया अकायद और नजरियात पर मबनी हवाला पेश किया। हजरत हसन की शान में मिर्जे ने जो गुस्ताखी की वो हवाला पेश किया। हजरत हुसैन की शान में जो गुस्ताखी की वो हवाला पेश किया। सैयद मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने ये सारी बातें नुसरत भुट्टो के सामने पेश की। नुसरत भुट्टो के दिलो दिमाग में हजरात अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन की अज़मत, अकीदत, मोहब्बत वो आखिर हद तक भरी हुई थी। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने मिर्जा कादियानी के उनसे मुताल्लिक कुफरिया नजरियात जनाब नुसरत भुट्टो के सामने रखे। जनाब नुसरत भुट्टो ने मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी को रुखसत किया। फौरन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने आई और आके कहने लगी कि आप मिर्जाइयों को काफिर करार दें। इस मुल्क की धरती पर सबसे बड़े काफिर
وہ مرزائی ہیں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی نے نصرت بھٹو کی ذہن سازی کی۔ اس نصرت بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو سے جا کے کہا کہ آپ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں۔ اب یہاں پر مفتی محمود صاحب نے جناب ذوالفقار علی بھٹو سے کہا میری معلومات یہ ہے کہ جناب مولانا غلام غوث ہزاروی نے نصرت بھٹو کو قادیانیت کا کیس سمجھایا اور نصرت بھٹو نے یہ کہا ہے کہ قادیانی سب سے بڑے کافر ہیں۔ بھٹو صاحب نے کہا جی ہاں نصرت یہی کہتی ہے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دو۔ اب توجہ کیجئے، میں اپنی بات کو بڑی جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات جناب ذوالفقار علی بھٹو کی زبان سے سنی کہ نصرت بھٹو کہتی ہے قادیانی کافر ہیں، انہیں کافر قرار دو، مفتی صاحب فرمانے لگے میرے ملک کا وزیر اعظم قادیانیوں سے متعلق کیا کہتا ہے؟ یہ سوال کرتے ہی مفتی صاحب نے بھٹو صاحب سے کہا بھٹو صاحب ذرا جواب سوچ سمجھ کے دیجئے گا، میں نے سوال آپ کے سامنے کر دیا، یہاں سے اٹھنے کے بعد میں نے پریس کے سامنے اپنا سوال اور آپ کا جواب دہرانا ہے۔ بھٹو صاحب یوں کھڑے ہوئے شیر کی گن گھرج کے ساتھ مفتی صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں بزدل نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ اب مفتی صاحب نے بھٹو صاحب پر اوپر سے ہاتھ رکھا تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اللہ کا قرآن کہے حضور کی ختم نبوت کے منکر کافر ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان کہے حضور کی ختم نبوت کے منکر کافر ہیں، اس ملک کی خاتون اول کہے حضور کی ختم نبوت کے منکر مرزائی اور قادیانی کافر ہیں، میرا وزیر اعظم بھی کہے کہ مرزائی کافر ہیں، تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھر آپ دیکھیے سکول بند ہیں، کالج بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، طلبہ روڈوں پر ہیں، مزدور سڑکوں پر ہیں، تو پھر کیا کہوں میں؟ میرے ملک کے وزیر اعظم نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ اس نے ایک لفظ لکھ کے آئین کے اندر اس بات کا فیصلہ نہیں دینا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو ٹیبل ٹاک کے پہلے نمبر پر شکست کھا چکے، پھر دوسرا نمبر آیا، بھٹو صاحب کہنے لگے چھوڑیے مفتی صاحب اگلی بات کیجئے، بتائیے آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ آپ اور میں جانتے ہیں 10-12 مطالبات کی فہرست لے جاؤ، 2 مان لیے جاتے ہیں، 4 چھوڑ دیے جاتے ہیں، 6 پینڈنگ کر دیے جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے ذہن میں یہ تھا 10-12 مطالبات ہوں گے، کچھ مان لیں گے، کچھ منوا لیں گے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ بھٹو صاحب فرمانے لگے، حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ سن رہے ہو؟ تھک تو نہیں گئے؟ اب بول ہی نہیں رہے، لگتا تھک گئے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، مفتی صاحب فرمائیں عظمت مصطفیٰ، ہمارا تو کوئی مطالبہ ہی نہیں۔ بھٹو صاحب نے کہا آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ مفتی صاحب فرمانے لگے ہمارے کوئی مطالبے نہیں ہیں۔ بھٹو صاحب نے نورانی صاحب کی طرف دیکھا، حضرت آپ ہی مفتی صاحب سے کچھ کہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا واقعی ہمارے کوئی مطالبے نہیں ہیں، ہماری تو ایک درخواست ہے، ہماری تو ایک درخواست ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ آئین میں لکھ دیں مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان۔ بولو ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے زور سے، مل کے پوری طاقت سے جواب دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر مسلمان، مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے مسلمان۔ ایسے نہیں، زور سے پوری جان لگا کے آواز دو، جو کنجوسی کر رہے ہیں وہ مل کے جواب دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر مسلمان، مرزا قادیانی کو ماننے والے مسلمان۔ ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہیں، ایک درخواست ہے آئین میں لکھ دیں مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پھر اگلا پوائنٹ لیا، مفتی صاحب مطلقاً لکھ دیتے ہیں جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں۔ آج مرزا قادیانی کا نام آیا، کل خدا نہ خواستہ کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے اس کا نام لکھیں گے، پھر آئین نہ ہوا یہ تو کھیل بن جائے گی، مطلقاً لکھ دیتے ہیں۔ مفتی صاحب فرمانے لگے بڑی قیمتی بات کہی، بھٹو صاحب میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاؤں میں کانٹا لگا ہے، اس کانٹے کو نکالو۔ آپ مجھے کہتے ہیں آپ کو لوہے کی جوتی پہنا دیتے ہیں آئندہ کانٹا نہیں لگے گا، مجھے لوہے کی جوتی نہیں چاہیے، میرے پاؤں میں جو کانٹا لگا ہے وہ کانٹا نکالو۔ آئین میں لکھیے
کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں. جناب عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب میدان میں آئے. مفتی صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے آئین میں کسی کا نام نہیں لکھا جاتا. مفتی صاحب فرمانے لگے اب میں اپنی قسمت کا کیا کروں, ہمارے ملک کا وفاقی وزیر قانون یہ کہتا ہے آئین میں کسی شخص کا نام نہیں لکھا جاتا. کیا آپ نے آئین پاکستان پڑھا ہے؟ اس میں جناب قائد اعظم محمد علی جناح کا نام لکھا ہوا ہے. اگر محمد علی جناح کا نام لکھا جا سکتا ہے تو پھر مرزا غلام قادیانی کا نام بھی لکھنا پڑے گا. اس آئین میں لکھیے کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں. اب کوثر نیازی صاحب میدان میں آئے, نیا پہلوان میدان میں آیا. حزب اقتدار کی طرف سے پہلوان بدل رہے ہیں, حزب اختلاف کی طرف سے ایک ہی شیر اسلام میدان میں کھڑا ہے. ایک ہی شیر اسلام میدان میں کھڑا ہے. اس شیر اسلام کی بنیادوں میں شہدائے اسلام کی جرت ہے. اس شیر اسلام کی بنیادوں میں شہدائے اسلام کی غیرت ہے. اس شیر اسلام کی بنیادوں میں شہدائے اسلام کا جذبہ, حریت, غیرت سب کچھ جمع ہے. ادھر سے پہلوان بدل رہے ہیں, ادھر حضور کی ختم نبوت کا متوالا پہلوان میدان میں کھڑا ہے. مفتی صاحب کے سامنے مولانا کوثر نیازی آئے, مولوی تھے, بڑا گہرا وار کیا انہوں نے, مفتی صاحب کو بھی خوش کیا. بھٹو صاحب کے سامنے بھی نوکری پکی کی, مفتی صاحب کو بھی خوش کیا. بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یاری اور دوستی اور نوکری پکی کی. مفتی صاحب کو کہا مفتی صاحب اس لائن خبیث مردود مرزا قادیانی کا نام لکھ کر آپ نے آئین پاکستان کو پلید ضرور کرنا. مفتی صاحب کو بھی خوش کر دیا کہ مرزا قادیانی بڑا خبیث لائن پلید ہے. بھٹو صاحب کو بھی خوش کر دیا کہ نام نہیں آئے گا. میں قربان جاؤں حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پر. مفتی صاحب فرمانے لگے جناب کوثر نیازی صاحب بتائیے قرآن میں فرعون کا نام ہے, حامان کا نام ہے, شیطان اور خنزیر کا نام ہے؟ اس نے کہا جی ہے. مفتی صاحب فرمانے لگے اگر اللہ کا قرآن فرعون اور شیطان کے نام سے ناپاک نہیں ہوتا تو پاکستان کا آئین بھی مرزا قادیانی کے نام سے ناپاک نہیں ہوتا. آئین میں لکھو کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان, مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں, مسلمان نہیں ہیں. اب جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان شہدائے اسلام کے جان نثاروں نے پیغمبر اسلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کا حق ہر جگہ پر ممبر و محراب سے لے کر سیشن کورٹ تک, سیشن کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان تک, سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کے سپریم کورٹ آف ماریشس تک, تمام عدالتوں میں, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلیوں میں, سینٹ کے اندر حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کا پھریرا بلند کیا ہے. بالآخر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مفتی صاحب کے سامنے 4-5 صفحات پر مشتمل فائل یوں پھینکی اور ایک جملہ کہا مفتی صاحب آپ جیتے میں ہارا. مفتی صاحب آپ جیتے میں ہارا. مجھ جیسا کوئی کم ظرف ہوتا وہ یوں بازو پھیلا کے بڑا چوڑا ہو جاتا. مگر مفتی صاحب فرمانے لگے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب یوں مت کہیے کہ مفتی محمود جیت گیا, ذوالفقار علی بھٹو ہار گیا. آپ یوں کہیں اسلام جیت گیا, کفر ہار گیا.